بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی توفیق سے مجھے پروگرام ازالہ شبہات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حسب معمول آج بھی ازالہ شبہات کے پروگرام میں جو ایک شبہ جس کا ذکر پچھلی بار ہو چکا تھا اس کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ وہ شبہ لوگ بہت دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس لیے میں اس شبے کا جواب بھی ذرا تفصیل سے دے رہا ہوں۔ تو آج اس کو ذرا ایک دوسرے اینگل اور ایک نئے لفظ کے ساتھ اس شبے کو پیش کر کے اس کے ازالے کی طرف آتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اصل میں یہ اختیار اور ملکیت والی ہی بات ہے، لیکن اس کا انداز دوسرا ہوگا۔ شبہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، اولیاء اور صالحین کے ماننے والے اکثر اوقات یا بعض اوقات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ مختار استعمال کرتے ہیں کہ وہ مختار ہیں، یعنی ان کے اندر اختیار کی طاقت ہے، اور کبھی مختار کل کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم مختار کل کہتے ہیں یا مختار کہتے ہیں یا با اختیار کہتے ہیں تو ہمارے وہ احباب جو شبہ ڈالنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ اختیار، لفظ مختار یہ کہنا یہ شرک ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یا ان کے لیے لفظ مالک کہنا۔ لفظ ملک پر اگرچہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ آج بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ یہ جو دلیل کی آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ القصص ہے اور 68 آیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو وہ پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کا کچھ اختیار نہیں، یہ مختار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اس کی ذات اس سے پاک ہے جو یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اب یہ دونوں آیات جو ہیں ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو مختار یا مالک کہنا یہ شرک ہے، کیونکہ سورہ قصص کی آیت کے آخری لفظ میں فرما دیا گیا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے اس سے یہ جو مشرک کہتے ہیں، یہ جو شرک کرنے والے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا
جو یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و مختار ہے، لہٰذا یہ کہنا شرک ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ آج کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر بات کروں گا میں کہ یہ قطعی شرک نہیں ہے، اور کاش کہ یہ فتویٰ لگانے سے پہلے، اس پر کومنٹس کرنے سے پہلے یہ جان لیا ہوتا یا پوچھ لیا ہوتا یا سمجھ لیا ہوتا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، مختار کل ہیں، اس کا معنی کیا ہے، کیا تمہاری اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو آیت سورہ قصص کی ہے، اس سے یہ جان لیا ہوتا کہ وہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ اپنے معبودوں کے بارے میں جو ان کو مالک و مختار مانتے تھے وہ کس معنی میں تھا۔ اگر یہ جان لیا ہوتا تو شاید یہ زحمت کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب سب سے پہلے چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے، تو سب سے پہلے چونکہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ بات بتاؤں کہ اس کا معنی آخر کیا ہے، کس معنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار کہتے ہیں۔ اب پہلے میں اس کی چند تشریحی توضیحی جو باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن کریم کی آیات سے انشاءاللہ مفصل اس کا بیان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ مالک ہیں، وہ مالک کل ہیں، لیکن خدا کے مقابل نہیں، اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے۔ اب ذرا پہلے تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لے لیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو قدرت جو ہے کہ وہ قادر ہیں، وہ مالک ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ چھوٹے لیول پہ جب اس بات کو ہم سمجھیں تو یہ کہیں کہ فلاں آدمی فلاں چیز کا مالک ہے، ہم اس چیز پر قادر ہیں، ہماری قدرت ہے، ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جس طرف چاہیں دیکھیں۔ اب میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو ذرا نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھ لوں تو یہ مجھے اختیار ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس کچھ رقم ہے، وہ اس کے خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو یہ اختیار عوام نچلے درجے کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار بھی جو ہے مجھے دیکھنے کا، سننے کا، ہاتھ اٹھانے کا، یہ میں قرآن شریف کو پکڑ رہا ہوں، یہ میں نے اٹھایا ہے، میں اس کا اختیار رکھتا ہوں کہ میں نے اب قرآن کریم کو اٹھایا ہوا ہے، اب میں نے اس کو نیچے رکھ دیا، اس میں مختار ہوں۔ لیکن یہ جو مجھے اختیار ہے، یہ تفویض کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سے چھوٹے معاملات میں عوام کی سطح پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے، پکڑنے، اٹھانے کا اختیار عطا فرماتا ہے، اسی طرح بڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور صالحین کو اختیار عطا فرماتا ہے جو عام عوام کے ان کی قدرت میں، ان کی طاقت میں، ان کے اختیار میں وہ بات نہیں ہوتی۔ فرق اتنا ہے کہ عوام کے لیے وہ نچلے درجے کے اختیار ہوتے ہیں، انبیاء صالحین کے لیے وہ بڑے درجے کے اختیار ہوتے ہیں، لیکن جو عوام کو اختیار ہیں وہ بھی اسی مالک کے عطا فرمانے سے ان کو ملتے ہیں۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکے، ایک پتے کی کیا مجال کہ وہ نیچے گر جائے، جب تک اس مالک کی مرضی نہ ہو، جب تک خالق یہ توفیق نہ دے، تو یہ سارے کام اسی کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں تو اس کا معنی قطعی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے مقابل اس کے مختار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع کرنا ہے، یہ اس کا وہ مالک ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ مشرق سے، اور جب وہ چاہے مغرب سے اس کو طلوع فرما دے۔ تو اختیار کا یہ معنی نہیں کہ جو اللہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور یوں فرمائیں کہ نہیں تم آیا میرے باری تعالیٰ تو نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے اور میرا یہ اختیار ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ تو سوچنا بھی حماقت ہے، یہ اختیار کا مقابل والا معنی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے لوگوں کو کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار قطعی نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ مختار نہیں ہے کہ
کہ وہ کائنات کی مخلوقات میں سے کسی کو اپنی عبادت کا حکم دیں۔ یہ حکم دینا، اس معاملے میں مختار ہونا، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، یہ صرف اسی کی شان شایان ہے۔ اس اختیار میں کائنات کے اندر کوئی مختار نہیں، اور یہ اختیار اس نے کسی کو تفویض بھی نہیں فرمایا، اور یہ اختیار اس نے کسی کو عطا بھی نہیں فرمایا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہنا ہے، اس کی تشریح یہ ہے، جس کو امام نووی، علامہ عینی اور متکلمین جو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہا جاتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے معاملے میں تشریحی، توضیحی اختیار عطا فرمائے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرع کے معاملے میں کسی کو کسی حکم میں خاص فرما سکتے ہیں۔ اس کی تشریح آگے چل کر آئے گی، یہاں صرف ایک میں مثال دے دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی حکم سے مستثنا فرما سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور وہ مالک اور مختار ہے، اس نے حکم دیا کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ اس حکم سے کسی کو نکال لیں یا کسی کو وہ مختص فرما دیں کہ ہاں یہ کام عام طور پہ اسی طرح ہوگا، مگر خاص طور پر یہ اس طرح سے ہوگا۔ اس کی میں صرف ایک مثال جیسے میں نے عرض کیا ایک دیتا ہوں، یہاں پر آگے تفصیل اس کی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ آل عمران، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت جو ہے وہ فرض فرما دیا ہے تم پر کہ اس وقت میں تم نے نماز ادا کرنی ہے، الا یہ کہ قضاء کا معاملہ ہو، آپ ان حالات میں نہ ہو تو وہ قضاء کے احکام الگ ہے، لیکن میں قضاء والی بات نہیں کر رہا۔ اپنے وقت میں نماز کو ادا کرنا یہ فرض ہے، جو ہی نماز کا وقت ہو تو آپ اس نماز کو ادا کر لیں، یہ حکم قرآنی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی شام کے وقت نماز مغرب کو اپنے تشریحی، توضیحی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہیں، ان اختیارات کو استعمال فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا نماز مغرب عرفات میں ادا نہ کی جائے۔ اب خواہ کوئی اے خورج ہو یا وہ بی ہو یا وہ سی ہو، کسی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، اور کوئی مسلمان کسی فقہ سے وہ تعلق رکھتا ہو، جب وہ عرفات میں حاضر ہوتا ہے، عین مغرب کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو نماز شروع ہو گئی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، فرض ہے کہ اس کو ادا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہاں آ گیا، آپ نے مستثنا فرما دیا استثنائی صورت میں کہ لوگوں کو تم نے نماز عرفات میں مغرب نہیں ادا کرنی، مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ اب کائنات کے اندر 1400 سال سے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، کبھی تاریخ میں ایک بندے کا بھی واقعہ پیش نہیں آیا جو ساری عمر یہ کہتا رہے کہ رسول کو مختار کہنا، رسول کو اختیار ماننا شرک اور کفر ہے، لیکن جب ہی عرفات میں وہ پہنچتا ہے تو رسول اللہ کو وہ مختار عملاً مانتا ہے، مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کرتا، وہ مزدلفہ میں جا کر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو پریکٹیکلی جو ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار ماننے کو شرک کہتا رہا، آج وہ رسول اللہ کو مختار مان کر وہ مزدلفہ میں جا کر مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا، آگے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اب یہ تشریحی، توضیحی جو اختیارات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہونے کے معنی میں وہ مختار ہیں، اور امت کے مقابلے میں وہ مختار کل ہیں۔ بعض لوگ اس اختیار کو جبری قہری معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بیمار کر دیا اپنے اختیار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ انہوں نے اس کو تندرست کر دیا۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے زور لگا لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اس کو بیمار کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے زور کو، طاقت کو توڑ دیا اور آدمی کو تندرست کر دیا۔ یہ وہم اور شبہات ہیں یہ سارے۔ ان بعد الظن اسم، کہ بہت سے گمان وہ ہیں جو گناہ ہیں اور یہ تو کفر ہے، بس قائم کر لیے
کون یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ درست ہے؟ یہ تو کفر و شرک کا عقیدہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیمار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت کے لیے دعا فرمائی، دست اقدس فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو خدا نے اس کو صحیح سلامت فرما دیا، مگر چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ اس کے اذن سے ہوتا ہے اور یہ معزون ہوتے ہیں۔ اب اس کے معزون ہونے کی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے کروں گا۔ لوگ شبہ ڈالنے والے جب اس مختار کل کے مسئلے کے اوپر اپنا زور لگاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں گستاخی کہاں تک پہنچ دی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنی بند کر دی، اور وہ مختار تھا، جب وہ چاہے وحی نازل فرمائے، جب وہ چاہے اور وحی کو بند کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار تھے، ان کے پاس کوئی اختیار تھا، تو جب وحی بند ہوئی تھی تو اپنے اوپر اس کو نازل کر لیتے۔ ہم نے یہ کب کہا ہے؟ یہ تو خدا کی مخصوص صفات میں سے ہے کہ جب وہ چاہے وہی نازل فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا تفصیل سے جواب میں آخر میں جا کر پھر دوں گا کہ جب وہی بند ہوئی تھی تو کیا تھا؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس سے تنقیص کا پہلو نکالا جائے نعوذ باللہ، یا اس کا معنی کچھ اور تھا؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے جا کر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرماتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں خدا فرما دیتا ہے، یہ ان کے اختیار کا معنی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی خاطر اپنے کاروباروں کو بدلتے ہیں، اپنے پیاروں کی خاطر وہ دکان کو بدلتے ہیں، اپنے مکان کو بدلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پیار اور اس کی مرضی کی خاطر کعبے کو بدل دیا۔ یہ معنی ہے اختیار کا، یعنی ان کو اتنا اختیار ہے کہ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک اوپر کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے حبیب تیرا رخ زیبا میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہاں جا تیری خاطر تیری مرضی کی خاطر میں نے کعبہ بدل دیا، جس طرف تو رخ کرے جس کو تو پسند کرتا ہے اسی کو ہم نے قبلہ بنا دیا۔ یہ معنی ہے مختار کا۔ اب میں یہ چاہوں آج کہ مجھے اپنا پاکستان بہت پسند ہے اور لاہور کا جلو پارک مجھے پسند ہے، تو اب میں چاہوں کہ جلو پارک کعبہ بن جائے اور میں اس طرح منہ کر کے کہوں میں دعائیں مانگتا رہوں، تو بتائیں کیا یہ میری مرضی پوری ہونے والی ہے؟ اس میں مختار ہوں، میرا کوئی اختیار ہے؟ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا تو حضور جس طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو تو پسند کرتا ہے، اگر حضور کعبے کی بجائے کسی اور طرف رخ فرما دیتے تو وہی خدا کی قسم کعبہ بن جاتا۔ یہ معنی ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آیات سے پہلے جانے سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار مانتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے۔ الصارم المسلول کے اندر علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أَقَامَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مقام نفسه فی امرہ ونہیہ واخبارہ وبیانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مقرر کر دیا اپنے حکموں میں، اپنی نہیں میں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نہ فرما دے کہ یہ نہیں، وہ اللہ کی نہیں ہوتی ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یس فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کا یس ہوتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دے، جو وہ بیان فرما دے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ تو وہ نائب ہونے کے معنی میں آقا کائنات سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مختار ہیں، اور اسی معنی میں ہم ان کو مختار کل کہتے ہیں، اور وہ معزون ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اختیار سے۔ یہاں انگلینڈ میں اگر کسی نے مکان ایک بیچنا ہے اور وہ کسی سفر پر جا رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، تو وکیل کے پاس ایک فارم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاور آف اٹرنی، اور وہ ہماری زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے مختار نامہ۔ وہ پاور آف اٹرنی کہ سائن کر دیتا ہے کہ میں نے چلے جانا ہے باہر کہیں، تو اپنا مکان یا جائیداد جو میں نے بیچنی ہے اس کا میں مختار اس کو بناتا ہوں۔ اب اس کا بیچنا اس کے سائن کرنے میرے سائن کرنے ہیں، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے، میں نے اس کو مختار بنا دیا ہے، لیکن مختار میں نے بنایا ہے، یہ میری نیابت میں مختار ہے،
اس طرح کائنات کے اندر امر و بیان میں، نہی میں، اخبار میں، بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اور مختار بنا دیا ہے۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، جیسے ہم کسی کو مختار بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کائنات کے اندر خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صالحین کی، ایک ذرہ برابر کا کوئی مالک ذاتی طور پر نہیں ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے، بل اس کی عطا سے ہے۔ یہ ہے ایک وہ عقیدہ جو ہمارا ہے، جس کو میں نے اس کی چند لائنوں کے اندر عرض کر دیا۔ اب قرآن کریم کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا۔ اس سے چلنے سے پہلے میں پھر وہ دوبارہ آیات دونوں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں جو شبہ ڈالنے والے کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مالک نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مختار ہو گئے، وہ کس طرح سے مالک ہو گئے؟ دوسری آیت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مختار ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں۔ ہاں کوئی نہیں، لیکن اللہ جس کو بنا دے وہ مختار ہے۔ اور کس طرح سے؟ اب اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ ہاں، جن کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے وہ واقعی گٹھلی کے مالک نہیں، ان کو اللہ نے نہیں مالک بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، لیکن انبیاء اور صالحین کو دیا ہے اپنی نیابت میں۔ اب کائنات میں سب سے بڑے نائب اعظم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گو قرآن کی آیت بھی اس پر میں پیش کر چکا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ بعض شبہ ڈالنے والے کو یہ بات سمجھنا ہے آیت والی، مگر جو میں علامہ ابن تیمیہ کا قول پڑھ چکا ہوں اس کی شاید وہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، جس شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیں گے میری فرما برداری کر، جب وہ فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا تو در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اب رسول اللہ جب حکم دیں گے میری فرما برداری کر، اگر وہ مختار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، تو وہ اپنی فرما برداری کا کسی کو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ فرما برداری کا وہ تبھی حکم دیں گے جب وہ مختار ہیں، اگر مختار نہیں تو فرما برداری کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النساء 59 آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اولی الامر کی فرما برداری کرو۔ اور جو اولی الامر ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ اولی الامر کا معنی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، امام قرطبی نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی، امام ابن کثیر نے بھی، قاضی شوکانی نے بھی، امام ابن جریر الطبری نے بھی تفاسیر کے اندر، میں وہ نہیں بیان کر رہا، صرف یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اولی الامر کے معنی کیا ہیں۔ اولی الامر کے معنی ہیں کہ جو اقتدار والے ہیں، ایک معنی وہ حکام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوسرے فقہا، علماء، ان کی اطاعت کرو۔ فقہا، اگر جو فقہا والا معنی ہے یہ زیادہ سوٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہی لفظ سورہ النساء میں آگے جا کر آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ لوگ جو نیچے سے تہوں سے مسئلے نکال لاتے ہیں اور وہ فقہا ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرے۔ اب یہاں تین اطاعتوں کا حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک علماء اور فقہا کی، یا جو مسلمان حکام ہو وہ حکام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت مطلقاً ہے، رسول کی بھی مطلقاً ہے،
اور جو حکام اور علماء ہیں ان کے بارے میں یہ ہے وہ مشروط ہے کہ اگر ان کے بارے میں نزاع ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر ان کی جو فرما برداری ہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی اتباع میں ہے، یعنی جب تک وہ خدا اور رسول کی اتباع کرتے رہیں ان کی فرما برداری کریں، مگر وہ اپنی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتے، ہاں صرف اتنی بات کا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مطلق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، جیسے پہلی آیت میں گزرا کہ فقط من یطیع الرسول، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کرے گا، جس نے کر لی اس نے اللہ کی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً ہے، اگر حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اختیار کرنے کا مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حکم ہی کیوں دیا ہے؟ حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب ان کی اطاعت کرنی لازم ہے امت کے لیے۔ اب جب امت کی طرف رخ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوں گے، اور جب اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں گے، گویا ادھر سے وہ اختیار لے رہے ہوں گے اور اس طرف وہ اختیارات تقسیم فرما رہے ہوں گے، یہ معنی ہے۔ اور جو وہ کام جن کی تشریح قرآن کریم میں نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تشریح و توضیح والے کام، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ اب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آمدن روزہ توڑ لیا۔ اب قرآن کریم میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی آمدن روزہ توڑ لے، جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ لیا اس نے، اب علماء اس حدیث کو جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو قرآن نے اس کا کیا حکم دیا ہے؟ تو قرآن نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرما رہے ہیں کہ تو یہ کر لے اور تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا جو قرآن میں نہیں ہے تو یہ وہ اختیار ہے جو اللہ تعالی نے تفویض فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے حکم دے سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے تشریح و توضیح کا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، اور وہ چیزیں جو قرآن میں حلال یا حرام جن کی حرمت کا حکم نہیں آیا یا حلت کا حکم نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرام یا حلال بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ معنی ہے مختار کل کا، اور یہی علامہ عینی نے، یہی علامہ ابن حجر عسقلانی نے، یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہی ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ اگر سارے جہان کے علماء یہ بات کہیں تو وہ شرک نہیں ٹپکتا، شرک کسی ونڈو سے داخل نہیں ہوتا، کسی دروازے سے شرک نہیں آتا۔ ابن تیمیہ مختار کہیں تو شرک نہ آئے، علامہ عینی کہیں تو خیر علامہ عینی پر تو کہہ دیں گے، علامہ ابن حجر عسقلانی کہیں تو شرک نہ آئے۔ اگر علامہ عسقلانی اور ابن تیمیہ کے کہنے سے جو وہ کہیں شرک نہیں آتا تو یہی بات رسول اللہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے مختار کہہ دیں تو وہ کی شرک یہاں سے ٹپک پڑتا ہے، تو کوئی شرک نہیں۔ اب میں قرآن کریم کی آیات آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، دیگر انبیاء کو بھی اختیار ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس چیز کے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی تھی۔ تھوڑی سی تشریح اس کی میں کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود لسٹ لائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حلال ہیں، جو تم کہہ رہے ہو کہ حلال ہیں یہ حلال نہیں ہے، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ حرام ہے یہ حرام نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو حرام کیا ہے اور ان کو حلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ یہ جو لسٹ بیان کر رہے ہیں ان میں کوئی چیز وہ حلت و حرمت نہیں ہے، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے چند چیزوں کو یا ایک فلاں چیز کو
اپنے اوپر الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اپنی جان کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیزیں حرام کر لی تھیں، یعنی تھیں وہ حلال، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تھیں وہ حلال چیزیں، پر یعقوب علیہ السلام نے ان کو حرام کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا اختیار ہے کہ اللہ تو اس کو حرام کہے اور اس حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اس کو حرام کر لیں کہ یہ حرام ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ اختیار نہیں تو اس کو کیا کہو گے؟ اگر اس کو مختار کل کا نام نہیں دیتے، مختار کا نام نہیں دیتے، قدرت و اختیار کا نام نہیں دیتے، تو کوئی نام اور تلاش کر لیں، ہم وہی نام لے لیا کریں گے، مگر انسانی ڈکشنریوں کے اندر تمام الفاظوں کو ڈھونڈ لیں، کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یعقوب علیہ السلام کا اختیار ثابت نہ ہوتا ہو۔ تو ان کا یہ اختیار تھا۔ اب یہ بات کہیں کسی کے ذہن میں نہ آ جائے، اس کی طرف امام راضی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ تو کسی چیز کو حلال کہے یا حرام کہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اس کو کہہ دے کہ حرام ہے، یہ تو اللہ کے مقابل بات آ گئی۔ نہیں، یہ اللہ کے مقابل بات نہیں آئی، کیونکہ نبی کی زبان جو ہوتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اذن سے ہی وہ فرما رہے تھے، وہ جو اختیار استعمال کر رہے تھے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی اختیار تھا، اس لیے اس سے وہ کفر والی بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے اختیارات میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت 50 سنیے نا جی، کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہود سے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس، کیا کروں؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں میں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے اوپر وہ چیزیں جو پہلے حرام تھیں۔ اگر نبی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اختیار ہی نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کس طرح سے فرما دیا کہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں؟ یہاں میں ایک آپ کو لطیفہ سناؤں اگلے بات چلنے سے پہلے، اور یہ حصی قسم کا لطیفہ ہے۔ مغربی ممالک کے اندر، چونکہ یہ پروگرام انگلینڈ سے ریکارڈ ہو رہا ہے، مغربی ممالک کے اندر ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے جسے کہتے ہیں جہووا وٹنس۔ تو اس میں زیادہ تر افریقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جہووا وٹنس والے ہفتے والے دن اور اتوار والے دن انہوں نے اپنی بائبل اٹھائی ہوتی ہے اور لوگوں کے گھر میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ تو وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جہووا وٹنس والے لوگ صبح سیٹرڈے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ میرے پاس کچھ چند نوجوان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سیٹرڈے کے دن، اور وہ ایک خاص جماعت کے تھے، اور یہی بات وہ میرے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ جو چاہے اللہ کرے، اور نبی تو کچھ سرے سے کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو کچھ اختیار ہوتا ہی نہیں، اور جو کسی نبی کو مختار کا لفظ کہہ دے بس وہ تو مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھیں۔ اتنی دور میں ہماری نوک ہوئی اور وہ جہووا وٹنس کے مبلغین آ گئے، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جو میرے ساتھ جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کو ذرا ذوق تھا کہ ہم بھی عیسائیوں سے بات کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، تو وہ گھر آ کے کہنے لگے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کریں۔ تو چونکہ بات چل رہی تھی نبی کے اختیار کی کہ نبی مختار ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے ساتھ ان کا ٹاپک چل رہا تھا، انہوں نے چھوٹتے یہ بات کر دی ان جہووا وٹنس والوں غیر مسلموں کے سامنے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، ہمارے ہاں تو کسی کو اللہ کے سوا اختیار ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی سارا کرنے والا ہے۔ تو ہم تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، آئیں اور اسلام قبول کریں، اور وہ جو مالک و مختار، تنہا مالک و مختار ہے، اسی کے سائے میں آ جائیں، اس کی رحمت کے سائے میں آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ یہ انہوں نے ان کو دعوت دی۔ اب دعوت دینے تو فرض تھا، یہ تو بات درست تھی۔
اب وہ جو جیہووا وٹنس والا آدمی تھا اس نے ازہر یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہوا تھا عربی زبان میں. چونکہ یہ دنیا بھر میں پروگرام جا رہا ہے اس لیے میں یہ بات آپ کو یہ آپ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ بات ہو جو مغرب میں رہنے والے ہیں ان کو لیے تو نہیں کیونکہ وہ تو ان مسائل کو جانتے ہیں. یہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، ہالینڈ میں اور فرانس میں، ان ممالک میں عیسائیوں کے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف اسلام کے ٹاپک کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ مختلف ممالک میں جا کر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل، میں کسی وقت ان کی تفصیل سے باتیں بتاؤں گا، اس کا 1 سال تک ڈائیلاگ چلتا رہا، مذاکرہ ہوتا رہا. اس نے قرآن شریف کے لفظ کفرو پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ قرآن کا لفظ جب کافر کہتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے اور کافروں کے ساتھ وہ کس طرح سے ڈیلنگ کرتا ہے. تو یہاں جو عیسائی ہوتے ہیں مبلغین، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں اسلام کے اوپر، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. اب وہ جیہووا وٹنس والا جو آدمی آیا، جب وہ لڑکے نے اس سے کہا کہ ہمارا نبی تو مالک مختار کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کہنے لگے اچھا بات یہ ہے، یہ بات درست ہے کہ تمہارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اٹھائیے قرآن اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا نبی کیا کر سکتا ہے. تو اس نے قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اور اس سے پہلے والی، وہ کہنے لگا تمہارا نبی کو تو کچھ پتہ نہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا نبی تو کچھ نہیں جانتا. سنو تمہارا قرآن ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو تم گھروں میں کھا کر آئے تو لوگ آتے تھے، ہمارے نبی کو وہ بھی پتا ہوتا تھا، اور جو وہ سٹور کرتے تھے ہمارے نبی کو وہ بھی پتا ہوتا تھا. اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي، وہ تو حلال کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں. تمہارا نبی ہوگا جو کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کے پاس تو قدرت بھی ہے، علم بھی ہے. علم و قدرت کی بات تھی وہ کہ ہمارے نبی کے پاس طاقت بھی ہے، علم بھی ہے. آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اس نبی کو چھوڑ دو جو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا تو یہ کہہ رہے تھے محمد اور علی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگے چھوڑ دو ایسے نبی کو جو کچھ نہیں کر سکتا، آؤ ہم تمہیں وہ نبی دکھائیں جو تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہے، اس کے پاس علم کی قدرت بھی ہے، اس کے پاس کچھ کرنے کی قدرت بھی ہے. علم و قدرت دونوں ہیں، وہ حلال بھی کرتا ہے، وہ غیب بھی جانتا ہے، دور چیزیں کی بھی دیکھتا ہے، زندوں کو بھی مردہ کرتا ہے. اور نبی کا کلمہ پڑھ لو. اب وہ جو لڑکا جا تھا اس کا تھوڑا سا ہوش ٹھکانے آیا. اب وہی لڑکا جو 1 سیکنڈ پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، اب میں بتاؤں آپ کو یہ لطیفہ ہو گیا. اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جو اگلی آیت ہے. وہ کہنے لگا تم کہتے ہو ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں 157 سورت آراف کے اندر فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور وہ نبی پاک چیزوں میں سے جو پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں. اور دوسری سورہ توبہ کی 29 آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور وہ جو لوگ ہیں ایمان والے ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا نے حرام کی ہیں وَرَسُولُهُ، یا اس کے رسول نے حرام کی ہیں. تو وہ اب وہی لڑکا 1 منٹ کے اندر جیہووا وٹنس والوں نے اس کے جو سکرو خراب تھے ان کو درست کر دیا. اب 1 منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اب وہی آیات پڑھ کر کہنے لگا نہیں نبی حرام بھی کرتا ہے، نبی حلال بھی کرتا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا لڑکا جو میرے پاس سے جیہووا وٹنس والوں کو کہ یہ صرف اللہ نے تمہارے نبی کو طاقت نہیں دی، تمہارے نبی وہ نہیں، وہ ہمارے نبی بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. بس اللہ نے سب نبیوں کو یہ طاقتیں دی ہیں کہ وہ حلال حرام کر سکتے ہیں. خیر وہ جیہووا وٹنس والے جو تھے وہ بعد خاموش ہو گئے. تو وہ کہنے لگے اس کے بعد وہ بات کچھ دوسرے رخ کی طرف چلے گی جو میرا وہ ساری بات سنانا مقصود نہیں، صرف یہ مقصود ہے کہ جیہووا وٹنس والوں نے اس لڑکے کی طبیعت صاف کر دی اور وہ مان گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں، ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول مختار بھی ہے اور صالح بھی ہے، اور وہ با اختیار بھی ہے، علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. اب میں وہ بات لمبی ہو گئی تفصیل سے، اب ٹائم جو ہے وہ بھاگنے لگا ہے، میں اس کو شورٹ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، سورۃ مائدہ اور
آیت سورت 5 اور آیت 42، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم۔ یہ ہے اختیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود کے بارے میں کہ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ مقدمہ لے کر آئیں، فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اس کے فیصلہ کر دو یا فیصلہ کرنے سے اراض کرو، یعنی نہ کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، میں تمہیں یہ مختار بناتا ہوں، اختیار دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب یہ جھوٹ خور رشوت خور یہود تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فیصلہ کرو یا نہ کرو، یہ تمہیں اختیار ہے۔ نہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، اسے کوئی اختیار نہیں، بس جو ادھر سے حکم ہوتا ہے حکم تو ادھر سے ہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہی تو حاکم بنا رہا ہے، وہی تو ان کو مالک بنا رہا ہے کہ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اب ایک جج بیٹھا ہو، اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر جاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور نبی ایز اے جج کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئیں تو وہ کرے، لیکن اپنے حبیب کے لیے وہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، مرضی آئے تو فیصلہ کر دیں، مرضی آئے تو نہ فیصلہ کریں۔ دوسری لوگوں پر تو قومی ڈیوٹی ہے، لیکن اے میرے حبیب تیرے اوپر کوئی قومی ڈیوٹی نہیں ہے، تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے۔ اور سنیے سورۃ النور اور آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان لائے، او اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، میٹنگ والا کام ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دیا کریں۔ جب وہ اکٹھے ہو کر مشورے والا کام ہو آئیں بیٹھیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ اب جو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ ہے نا، جسے تم چاہو اجازت دے دو، یہ معنی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں نے جانا ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانے کی اجازت دے دیں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تمہیں اختیار ہے کہ جب لوگ اجازت طلب کریں تو آپ اجازت انہیں دیں یا آپ نہ دیں، اس کا مالک و مختار میں نے تمہیں بنا دیا ہے۔ اب شئتا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے کہ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو نہ دیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تو اختیار ہی نہیں ہے، اگر اختیار نہیں تو اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو نہ چاہیں اجازت دیں؟ یہاں شاید پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ تو چھوٹے چھوٹے کام میں کوئی باتیں ہیں، بڑے کام کی بات تو نہیں ہے نا۔ آج چونکہ موضوع صرف لفظ مختار کے اوپر ہے، آئندہ نشست میں نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بڑی باتوں والی جو ما فوق الفطرت جس کا نام رکھا ہوا ہے، ما فوق الاسباب جس کا ہمارے دوستوں نے نام رکھا ہوا ہے، جو اسباب کے تحت ان کے خیال میں نہیں آتی، حالانکہ ہر چیز اسباب کے تحت آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا۔ اب کچھ باتیں آگے انشاءاللہ آنے والی ہیں، لیکن اس پر تفصیلی بات فوق الاسباب والی باتیں اگلے درس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو جب میں نے اس آیت پر غور کیا اور ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا ہے، میں تو وجد میں آ گیا ذاتی طور پر اس آیت کو پڑھ کر، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں اختیار بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور آیت سن لیں اور پھر میں اصل آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات میں 53 آیت میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ آدمی پسند ہوتا ہے، عورت بھی پسند ہوتی ہے، جو بھی عبادت کرے اس کو پسند ہوتا ہے۔
تو اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کائنات مخلوقات اس کی عبادت کرے، ہر مخلوقات، اور خاص کر جن اور انسان جن کا اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ عبادت اس کو پسند ہے اور وہ اس لیے پیدا اس نے کیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ یہ میں تکرار اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اس میں بڑا مزہ ہے اگلی بات سننے میں۔ اب جب یہ پسند ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور جتنی دیر کو عبادت میں کھڑا رہے اس کو وہی پسند ہے، اور وہ اس کی منشا تو یہ ہے، اس کی رضا تو یہ ہے کہ بس تم عبادت میں ہی جھومے رہو، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اختیار دیا؟ آپ نے متعدد بار، اکثر مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات کو تھوڑا سا قیام، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم کر لیا کرو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیا کرو۔ اب انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہے میرے حبیب اگر تو چاہے تو آدھی رات تک عبادت کر، اگر تو چاہے تو اس سے کم کر لے، اگر چاہے تو اس سے زیادہ کر لے۔ یعنی عبادت کرنے میں اللہ نے مصطفیٰ کو مختار بنا دیا ہے۔ خدا کا حکم عبادت، حکم خداوندی طبیعت مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر چاہے تو اتنی کر لے، چاہے تو اتنی کر لے، بس جتنی تیری مرضی ہے تو اتنی کر لے، اسی سے میں خوش ہوں گا۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر مصطفیٰ کے لیے کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ اپنی عبادت کرنے کا بھی مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنا دیا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ آگے آج سنیے، میں نے ابتدا میں علامہ ابن عسقلانی اور امام عینی کا دیا تھا اور امام نووی کا کہ وہ مختص کر لیں، کسی کو مخصوص فرما دیں۔ اب اس کے لیے دو تین میں نے کہا تھا نا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو، دیکھیں اختیار، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں تو دو عورتوں سے، تین سے، چار سے نکاح کر لو، اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی سے کرو۔ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ یہ میں بتاؤں کہ تعدد ازواج کیوں ہے، ایک بیوی سے زیادہ اور کرنے کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ صرف ایک بات بتا دوں کہ اس وقت فلپین میں اتنی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ ایک آدمی اگر 13 عورتوں سے شادی کرے تو تب جا کر وہ ریٹ کم جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ عورتوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ، انگلینڈ میں زیادہ، امریکہ میں زیادہ۔ اب جو بیچاری رہ گئی ہیں، ایک ایک مرد ایک ایک عورت سے شادی کر لے تو باقی عورتیں کدھر جائیں؟ یا تو وہ بدکاری کی زندگی گزارے، یا وہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھی رہے، یا وہ دوسری بیوی بن جائے اور آدمی دوسرا نکاح کر لے۔ یہ اس کے اندر ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد عورتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ضرور ہی کرو، کھانا ایک کا پورا نہ ہو اور شوق چار کا ہو کہ میں نے 4 بیویاں کرنی ہیں۔ یہ قطعی اسلامی حکم نہیں ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ چونکہ بات ہے اس لیے میں ایک بات کر دوں۔ اب حکم ہے 4 بیویاں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ انسان کر سکتا ہے، مسلمان کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی 4 کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیویاں کی تھی؟ ان کی فقط 4 تھی 4 بیویاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف رہے، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، کہ میں ایک اور شادی کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم اور شادی نہیں کر سکتے تا وقت میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں،
خارجیوں سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تم نکلے ہو، اس لیے علی مرتضیٰ مولا کائنات کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ حضرت مولا کائنات دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور قرآن نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ علی خدا فرما رہا ہے علی 4 شادیاں کر سکتے ہو، کیا کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں صرف 1 کر سکتا ہے۔ اب بتاؤ حکم خدا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مستثنا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ان کو مستثنا فرما دیا، یعنی قانون خدا کو بدلا نہیں ہے، اس نے حضرت علی کو مستثنا فرما دیا۔ تو یہ جو مستثنا کرنا ہے، اسی کو علامہ ابن تیمیہ، ابن حجر اسقلانی، امام عینی، امام نووی کہتے ہیں یہی معنی ہے مصطفیٰ کے مختار کل ہونے کا، کہ قانون خدا ہو اور مصطفیٰ کسی کو مستثنا فرما دے۔ یہ معنی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے مختار کل ہونے کرنے کا، اور یہی ہم کہتے ہیں، اور اسی اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اختیار فرمایا، جو لفظ اس کو اختیار کیا ہے، اس اختیار کو استعمال فرمایا ہے۔ اب 4 بیویاں سے زیادہ نہیں، حضرت علی دوسری نہیں کر سکتے، مستثنا فرما دیا، اور 4 سے اوپر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار اللہ تعالیٰ نے کیسا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت ہے، میں وہ پوری آیت نہیں پڑھتا، یہ سورہ احزاب کی آیت 50 ہے اور 52، پوری آیت کا وقت نہیں، وقت بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں۔ اور کتنی حلال کر دی ہیں؟ لوگوں کے لیے تو 4 ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور تیرے لیے 4 کی حد نہیں ہے، اور سب کے لیے مومنوں کے لیے حد ہے مگر تیرے لیے حد نہیں ہے، تو جتنی چاہے کر لے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے اوپر لے جانا کہ تیرے لیے تو جتنی چاہے کر لے، یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو اختیار ہے۔ اگر کسی نے 1 سے 2 زائد بیویاں کی ہوں تو عدل کا حکم ہے کہ وہ رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی، اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو۔ یہ ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے یہ اختیار ہے، اور یہ خاص اختیار صرف مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کہیں یا نہ کہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار ثابت ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جہاں نفی تھی کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ گٹھلی کے مالک نہیں ہے، اس سے مراد شیاطین تھے، جنات تھے، بت تھے، چاند ستارے تھے، ان کے معبود باطلہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ وہ آیات ان کے لیے ہیں، وہ شرک ان کے لیے کرتے تھے، لیکن حبیب خدا کے لیے تو یہ بات نہیں ہے۔ حبیب خدا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار ان کو دیا ہے، اور ان کو امر جو ہے وہ دیا ہے۔ اب اختیار والی آیت، خاص میں اختیار والی آیت پڑھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ سورہ احزاب کی 36 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارى، ان يكون لهم الخيارى، خیارہ نہیں جی، اختیار نہیں کسی کو کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، اللہ اکبر، ان یکون لہم الخیارہ، تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ خدا اور کے رسول کی فرما برداری، اس کو ان کے فیصلے کو رد کر دیں، کیونکہ رسول نے اپنے اختیار سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جب فیصلہ فرما دیا تو اب حضور کو مختار کیوں نہ کہیں؟ کیوں کہ مختار کل امت کے معنی میں، امت کی طرف جب رخ ہے، اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو میں نے تفصیل سے اگلے درس میں بیان کروں گا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب خوابوں والوں نے اپنے خوابوں کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ خوابیں نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، قُضِیَ،
اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو یوسف کی زبان سے نکلیا یہ ہو جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جب ہو جائے گا تو یہی تو اختیار ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا، یہی تو اختیار ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے، سبحان اللہ، وہ بار بار مجھے ٹائم کا ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اتنا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں یہ اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو پہلے عائل تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، اب جو خود غنی ہے وہ تقسیم فرماتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرما دی، اب وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے عائلاً فَأَغْنَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ نجم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی تو دولت مند بناتا ہے، اور وہی تو مفلس لوگوں کو بناتا ہے، اوروں کو تو وہ مفلس بناتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مگر اپنے حبیب کو وہ غنی فرماتا ہے۔ جب اس نے غنی فرما دیا، آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا فرما دیا، اب جب وہ لوگوں کو، امت کو، کائنات کو عطا فرماتے ہیں خدا کے دیے ہوئے سے، اگر ادھر دیکھیں تو اللہ الغنی وانتم الفقراء، جب اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک کی طرف ہے، ادھر سے تو وہ لینے والے ہیں، وہ تو موتی ہے ان کا، اس کو وہ تو عطا فرماتا ہے، ادھر سے وہ لینے والے ہیں۔ یعنی حضور کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کی طرف دیکھیں تو اللہ سے لینے والے ہیں، جب دوسرے ہاتھ کو دیکھیں تو وہ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ جب وہ تقسیم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جب تقسیم فرمانے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مختار ہیں، یہ دینے والے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ اب اگلی آیات وہ رہ گئی ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے وہ ٹائم تو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس کے آخر میں صرف ایک بات میں عرض کر دوں، دوبارہ یہ بات سامنے پتہ نہیں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو نعمتیں دی ہیں ان کے چرچا کرنے کے کئی معنی ہیں، کہ ان کا چرچا کرو، جو نعمتیں دی ہیں ان کو تقسیم کرو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ علامہ ذہبی نے سیر و علامہ النبلاء میں جو وہ اما بنعمت ربک فحدث کی تفسیر بیان کی ہے، ایک طویل تفسیر علامہ ذہبی نے بیان کی ہے، ان میں سے صرف ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ تو وہ نعمتیں کیا ہیں۔ علامہ ذہبی نے ایک طویل لسٹ دی ہے، اس سے تاریخ الکبیر، امام بخاری کے تاریخ الکبیر کے حوالے بھی ہیں، صحیح بخاری کے، مسلم کے، قرآنی آیات بھی ہیں، تفصیل ہے۔ لیکن ان میں سے ایک بات جو علامہ ذہبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا معنی ہے لوگوں کو بتا دو، چرچا کرو اس نعمت کا۔ کس نعمت کا؟ خاص کر علامہ ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا چرچا کرو کہ حضور نے فرمایا پہلی امتیں تھیں، جب نبی جاتا تھا ان امتوں سے، نبی رخصت ہو جاتا تھا تو اس رخصت ہونے کے بعد اس کی امت شرک کرنے لگ جاتی تھی، تو اللہ نے حضور کی امت پر یہ نعمت فرمائی کہ وہ کبھی شرک نہیں کرے گی۔ تو وہ اما بنعمت ربک فحدث کا معنی ہے میرے حبیب تم اس نعمت کا چرچا کرو کہ تمہاری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تو نعمت یہ فرمائے اور حضور اس کا چرچا کریں کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو ہمیشہ یہ شبہ ہی رہتا ہے اس میں شرک ہو گیا، اس میں شرک ہو گیا، اس میں شرک ہو گیا۔ تو آج کی ساری گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، چند ایک، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں، وہ مجازن مختار ہیں، حقیقی طور پر اللہ مختار ہے، مجازن اور عطائی طور پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، اور ان کی عطا سے آگے صالحین مختار ہیں، ان کی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آگے جو ہے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا۔ آج کی گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ جو شرعی مسائل ہیں، عبادت تک کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور جو آگے بات ہے کہ اس سے اوپر والے کیا اختیار ہیں
آئندہ نشست میں اللہ کی تعالیٰ کی توفیق سے اس پر بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ.